اللہ پاک کو ہنسا دینے والے 3 کام۔ حدیث میں ہے کہ دین موقع پر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ فرمایا گیا کہ خاوند اور بیوی پڑے ہوئے سو رہے ہیں، اچانک خاوند کی آنکھ کھلی اور جی چاہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس طرح علیم، سمیع، بصیر، خیر اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اسی طرح ہنسنا بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، مگر یہ تمام صفات اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت کے مطابق ہیں۔ اس کی کوئی صفت مخلوق کے مشابہ نہیں، کیونکہ اس کا فرمان ہے اس کے مانند کوئی چیز نہیں، اور وہی سننے اور دیکھنے والا ہے۔ جن روایات میں اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا ذکر ہوا ہے وہ یہی پیش کی جا رہی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 2 آدمیوں کو دیکھ کر اپنی شان کے مطابق ہنستا ہے، حالانکہ انہوں نے ایک دوسرے سے جنگ کی ہوگی اور دونوں جنت میں جائیں گے۔ ایک ان میں سے اللہ کی راہ میں لڑ کر قتل ہوا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ نے قاتل کو توبہ کی توفیق بخش دی اور مسلمان ہو کر شہادت پا گیا۔ ایک روایات میں 3 طرح کے آدمیوں پر ہنسی کا ذکر ہے، جیسا کہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت سعد خادری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ ایک وہ آدمی جو رات کو کھڑا ہو کر نماز پڑھے، دوسرے وہ لوگ جو نماز کے صف باندھ کر کریں، اور تیسرے وہ لوگ جو جہاد کے لیے صف بندی کریں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے دور ہو کر غیروں کے قریب ہونا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی خواہش پر بھی ہنسی آتی ہے، جیسا کہ حضرت ابو زین رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا تعالیٰ ان بندوں پر ہنستا ہے جو اس سے بے پرواہ اور غیر اللہ کے قریب کے خواہش مند ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا خدا بھی ہنستا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ میں نے عرض کیا، ہم نیکی کو کبھی نہ ترک کریں گے تاکہ وہ نیکی پر ہنستا رہے۔ اللہ پاک کو ہنسا دینے والے 3 کام۔ حدیث میں ہے کہ چند باتیں ایسی ہیں جن سے اللہ کو ہنسی آتی ہے، جیسی ہنسی اس کی شان کے مناسب ہے۔ حدیث میں ہے کہ 3 موقعوں پر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ سیدنا ابو زین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب بندوں کی نا امیدی اور اپنی طرف سے حالات کے تبدیل ہونے کے قریب ہونے میں پر ہنستا ہے۔ سیدنا ابو زین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بھی ہنستے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں۔ پھر فرمایا، جو رب ہنستا ہو ہم اس کے ہاں خیر برائی کو کھویا ہوا نہیں پا سکتے۔ اور ایک روایت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بارش والے دن کا علم ہوتا ہے، وہ تم پر جھانکتا ہے اس حال میں کہ تم پریشان حال، نا امید اور ڈرانے والے ہوتے ہو، پس وہ ہنستا ہے۔ تخلیق کا وہ جانتا ہے، ہمارے تنگ حالات کا خوشحالی میں تبدیل ہونا قریب ہے۔ ناظرین، اب آتے ہیں اس بات کی طرف۔ حدیث میں ہے کہ 3 موقعوں پر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ پہلا موقع ایک میدان جنگ میں، جب ننگے سر، ننگے پاؤں، گرد پڑا ہوا بال بکھرے ہو، ناخن بڑے ہوں، نہ خوشبو نہ زینت، اور لبیک لبیک کہتے ہوئے بندے پھر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس پر ہنسی آتی ہے۔ یہ کیا چیز ان کو گھروں سے نکال لائی ہے، بیوی بچے چھوڑے، وطن چھوڑا، آخر یہ کیوں فقیروں کی طرح بے وطن ہوئے ہیں، میری محبت میں ہی تو پھر رہے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ہنستے ہیں اور ملائکہ سے کہتے ہیں کہ تمہیں گواہ کرتا ہوں میں نے ان سب کی مغفرت کی، یہ میری محبت میں گھر بار بچوں کو چھوڑ کر آئے ہیں۔ میں رحیم ہوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ گھر بار چھوڑیں اور میں توجہ نہ دوں۔ میں نے ان سب کی مغفرت کی، تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اسی خوشی کو ہنسی سے تدبیر کیا گیا ہے۔ حج فرض ہونے کی 8 شرائط ہیں، جب تک وہ نہ پائی جائیں حج فرض نہیں ہوتا۔ نمبر 1، اسلام،
حج صرف مسلمان ہی نہیں کر سکتا۔ اگر استقامت تھی مگر مسلمان نے حج نہ کیا پھر فقیر ہو گیا تب بھی اس پر حج کا فرض باقی رہے گا۔ اگر دارالعرب میں ہوا اور باقی شرائط پوری ہوں اور اسے اس بات کا علم ہوا کہ حج اسلام میں فرض ہے تو اس پر تب ہی حج فرض ہوگا۔ اگر اس تک اسلام کی تعلیم نہ پہنچ سکی تھی تو حج فرض نہیں۔ حج صرف بالغ پر فرض ہوتا ہے، نابالغ اگر صاحب مال ہے تب بھی بالغ ہونے پر ہی حج فرض ہوگا۔ اگر بالغ سے قبل حج کر بھی لے تو اس کا حج صحیح ہے مگر یہ نفلی حج شمار کیا جائے گا، لیکن بالغ ہونے کے بعد اسے فرض حج ادا کرنا ہوگا۔ صرف تانا پر ہی ہر حج فرض ہوتا ہے، مجنون پر نہیں۔ آزاد غلام یا باندی پر حج فرض نہیں، اور اگر وہ حج کرے تو اسے نفلی حج شمار کیا جائے گا۔ اگر مالک نے آزاد کر دیا، اب اگر اس کے پاس حج کی جمع شرائط پائی جائیں تو اس پر حج فرض ہو جائے گا کیونکہ اب وہ آزاد ہے۔ سفر حج میں وفات کا اجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج کرنے کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا تو اس کے لیے روز قیامت تک حج کرنے والے کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ جو عمرہ کرنے کے لیے روانہ ہو اور فوت ہو گیا تو اس کے لیے روز قیامت تک عمرہ کرنے کا اجر لکھ دیا جاتا ہے، اور جو شخص جہاد کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا تو اس کے لیے قیامت تک جہاد کرنے والے کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ ناظرین، دوسرے موقع پر جب اللہ پاک کو ہنسی آتی ہے، جب مکبرہ تعبیر کہے اور لوگ دوڑ دوڑ کر آ رہے ہیں کہ سفر والی جگہ ملی، یہ ایک کہتا ہے مجھے ملے، ایک قسم کا جھگڑا اور آگے پیچھے کی دوڑ، اس وقت اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے کہ جو اپنا گھر چھوڑ کر میرے گھر آئے، ان میں سے ہر ایک آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، یہیں کوئی مٹھائی روٹی نہیں مل رہی، آخر یہ کیوں دوڑ رہے ہیں؟ یہ میری محبت میں دوڑ رہے ہیں، یہ ہمارا دربار جان کر آئے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے پروردگار کے جتنا بھی قریب ہو جاؤں اتنے ہی ہمارے درجات بلند ہوں گے۔ اس سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ تیسرا موقع فرمایا گیا کہ خداوند کے خاوند اور بیوی جب سو رہے ہیں، اچانک خاوند کی آنکھ کھلی اور دل نے چاہا کہ تہجد پڑھ لوں، پھر اس نے بیوی کے منہ پر پانی کا چھٹکا مارا اور وہ گھبرا کر اٹھ پڑی۔ پھر اس نے کہا کہ کیا مصیبت آئی ہے؟ خاوند نے کہا 2 رکعت نفل پڑھ لو، تہجد کا وقت ہے۔ اس وقت اللہ کو ہنسی آتی ہے کیونکہ اس کی محبوبہ اس کے پاس لیٹی ہے، آرام سے میٹھی نیند سو رہی تھی۔ ایک دم گھبرا کے اٹھی کہ بارش تو نہیں ہوئی۔ خاوند نے کہا بارش تو نہیں مگر 2 رکعت نفل تہجد پڑھ لے، تو بیوی آگے سے کہتی ہے کہ میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ مجھے 2 رکعت نفل تہجد پڑھنے کی توفیق ہو گئی۔ اب یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ بیوی نے خاوند کے منہ پر چھینٹے مارتے ہوئے اور ہڑبڑا کر اٹھایا تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے، کیونکہ یہ تینوں چیزیں درجات کو بلند کرنے کا باعث ہیں اور اللہ تعالیٰ کی انتہائی رضا کا وقت ہے، اسی واسطے اس کو ہنسی سے تدبیر کیا گیا۔ تو یہ جو فرمایا گیا ہے کہ جب رات تنہائی میں گزارتے ہیں تو کبھی سجدہ، رکوع اور کبھی تلاوت میں، تو اس پر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے، کیونکہ دیکھنے والا نہیں کسی کو یوں نہیں کہ کہہ سکتا کہ دیکھو میں بڑا عابد ہوں، کیونکہ وہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں اٹھا، وہ صرف اللہ کو دکھانے اور اس کی رضا کے لیے اٹھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں کریم ہوں، بخشتا ہوں اور مغفرت فرماتا ہوں۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں گناہوں سے توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کرے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔